السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ متوسط علاقے میں 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، جہاں ایک حسین اور سلیقہ مند لڑکی پرانے کپڑے پہنے جھاڑو لگانے میں مصروف تھی۔ گھر کی ہر چیز پرانی ہی صحیح لیکن سلیقے سے رکھی گئی تھی، جبکہ بچے کے رونے کی آواز گھر بھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماں کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا وہ گلا پھاڑ کر رو رہا تھا۔ ساس محترمہ چارپائی پہ بیٹھی نخوت سے اپنی بہو کو تکنے میں مصروف تھی اور منہ میں کچھ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ شوہر صبح کا گھر سے نکلا، جب رات کو گھر لوٹتا تو ماں کے پلو سے لگ کر بیٹھ جاتا تھا۔ سویرا کی زندگی تو اجیرن ہو گئی تھی۔ بیٹے کو اٹھانے اور کھلانے کی ساری ذمہ داری ماں کے اوپر تھی۔ بقول ساس کے گھر کے مرد ایسا کام کرتے اچھے لگیں گے؟ ارے کام چور، جب پتا ہے میرا پوتا رو رہا ہے تو یہ جھاڑو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ دراصل پوتے سے زیادہ اس کے رونے کی آواز سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ ایسی خاتون تھی جو صرف خود سے محبت کرنا جانتی تھی اور ہمیشہ سے اپنی اولاد کو بھی اپنی مٹھی میں غلام بنا کر رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ جھاڑو پھینکتی تیزی سے اندر کی جانب بھاگی۔ کافی دیر سے اس کا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا تھا۔ اولاد کی نعمت ملنے پہ کتنی خوش تھی، لیکن سارا دن گھر کے کام کاج کی وجہ سے وہ اپنے ننھے سے بیٹے کو ٹھیک سے وقت بھی نہیں دے پاتی تھی۔ سب ڈرامے ہیں، کام کیسے چھوڑ کر بھاگی ہے؟ ساس نے پھر سے رائے قائم کی۔ سویرا کی شادی کو 2 سال کا وقت گزر گیا تھا اور شادی کے اگلے دن سے ہی اپنی پھپھو ساس کا یہ رویہ دیکھتی آ رہی تھی۔ شادی سے پہلے تو وہ سویرا کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ رحمان بھی ہر وقت بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس کے سسرال والوں کا رویہ بدل گیا تھا۔ پھپھو کا مقصد نظر آنے لگا تھا۔ پھپھو کی شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ساری عمر وہ اپنے سسرال والوں کو یہی سناتے آئی تھی کہ ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، اتنی حسین ہونے کے باوجود اس جیسے کنگلے سے شادی کروا دی ہے، اور اس میں انہیں سب سے زیادہ قصور سویرا کے ابا کا ہی لگتا تھا، جنہوں نے اپنے دوست کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ان کی شادی کر دی تھی۔ ساری زندگی تنگی سے گزارنے کے بعد ان کے دل میں اپنے بھائیوں کے خلاف نفرت سی پیدا ہو گئی تھی، اور اسی نفرت کے تحت وہ ان کی بیٹی کو بیاہ کر گھر لے آئی تھی تاکہ اپنی زندگی کی محرومیوں کا ان کی بیٹی سے بدلہ لے سکے۔ رحمان آ جائے تو اپنے باپ کے جا کر مل، بالکل ویسے ہی بولنا جیسے تجھے رحمان نے سمجھایا ہے۔ اپنے بلکتے بچے کو سنبھالتے ہوئے ساس کی آواز سویرا کے کانوں میں گونجی۔ وہ خاموشی سے لب سی چکی تھی۔ سویرا کا تعلق ایک مشرقی شریف گھرانے سے تھا۔ وہ بیچاری تو بچپن سے ہی رحمان کو سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ اس کے مطابق اس کا منگیتر اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ نہ جانے اس نے اپنی آنکھوں میں کتنے خواب سجا لیے تھے۔ اپنے باپ کی رضامندی کے آگے تو اس نے کچھ سوچا بھی نہ تھا۔ جی پھپھو بے دلی سے کہتی اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی، کیونکہ پھپھو کا مقصد تھا کہ وہ جا کر اپنے باپ سے حصہ مانگے اور 2 بھائیوں کو الگ کر دے۔ اس کے ابا اور تایا کا ایک کاروبار تھا۔ شروع سے اس نے گھر میں پیسوں اور نوکروں کی ریل پیل دیکھی تھی۔ اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے دھدیال میں لاڈلی رہی تھی، لیکن شادی کے بعد زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ جی پھپھو ساس کی نقل اتارتی آواز پہ چپ رہی، کیونکہ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس کی ساس کوئی نہ کوئی بات نکال کر رحمان کو اس سے لڑا دیتی تھی۔ رحمان ایک عجیب قسم کا انسان تھا۔ اپنی ضرورت پڑنے پر سر آنکھوں پر بٹھا لیتا تھا، اور جیسے ہی ضرورت پوری ہوتی تھی اتار کر زمین پر پھینک دیتا تھا۔ بیوی سے زیادہ اپنی ماں کی سننے والا شخص ہمیشہ بیوی کے ساتھ ناانصافی کر جاتا ہے۔ آج کل کے معاشرتی دور میں شادی کرنے کے بعد بھی ساس یہ بات سمجھ نہیں سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کی آنے والی زندگی میں عورت کی ایک اہمیت ہے۔ اب ماں کے کہنے پر ہی رحمان نے سویرا سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ساری عمر کماتا ہوا تھک چکا ہے، اب اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی سویرا کا اپنے باپ کی جائیداد پر پورا حق ہے۔ کب تک اس کے تایا کے 2 بیٹے ان کی جائیداد کو کھاتے رہیں گے؟
2 کمروں کے معمولی سے جہیز کو دے دینے سے ان کا حق ادا نہیں ہو چکا؟ سویرا نے تو کبھی بھی اسے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اپنے گھر سے نوکر چاکر کی فوج کبھی بھی کام کرنے کو نہیں بلائی تھی۔ صبح سے شام تک ماسے کے حلیے میں خود ہی لگی رہتی تھی۔ پہل تو رحمان کے آنے پر ذرا سی تیار ہو جاتی، لیکن ساس نے اس سے بھی منع کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے پورا معلوم ہے کہ تم میرے بیٹے کو کیسے مٹھی میں کر رہی ہو۔ رحمان بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا، اس لیے اس نے بھی بننا سنورنا چھوڑ دیا تھا۔ ماں کے ایسے بچوں کو تو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، ہر وقت ماں کے پلو سے بندھے رہتے ہیں۔ شادی کے اگلے روز ہی رحمان کی ساری محبت مٹی میں مل چکی تھی۔ بڑے فخر سے اپنے پچھلے افیئرز کا ذکر کیا کرتا تھا۔ کہتا تھا، اماں کا ڈر نہ ہوتا تو شاید 4 شادیاں کر چکا ہوتا۔ سویرا وہ پہل یہ باتیں کافی چبھتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اب وہ ان کی عادی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رحمان ایک خود پسند انسان ہے۔ وہ ہر وقت اپنی تعریف کرنا ہی پسند کرتا ہے۔ گھر کا ماحول کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں کہے گونج رہے تھے، اب ہو کا عالم تھا۔ سویرا کے ابا اپنی بہن اور دماد کی ڈیمانڈ کو سن کر کافی حیران ہوئے تھے۔ شام کی چائے پر پھپھو نے دھماکہ کر دیا تھا۔ تایا نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی تو سویرا کی ساس کہنے لگی، بھائی ساری زندگی تم لوگوں نے اپنی بہن کو تو ایک غریب خانے میں بیاہ کر چھوڑ دیا، اب اپنی بیٹی کی زندگی سنوارنے کے لیے چند پیسے دے دو گے تو غریب نہیں ہو جاؤ گے۔ باجی، ہمیں پیسے دینے سے اعتراض نہیں ہے، جتنے بھی رحمان کو بزنس کے لیے پیسے چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ سویرا ایک کونے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے مصروف تھی جیسے اس محفل سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اکثر شادی کے بعد یہاں آ کر وہ ایسے ہی اپنے بچے کے ساتھ مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے اسے کہے لگاتے نہیں سنا تھا۔ سویرا کی ماں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں خوف زدہ سی تھی۔ نہ جانے ان کی لاڈلی پھول سی بچی کی زندگی میں آگے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ ارے میاں، کیا اب میرا بیٹا ساری زندگی ہاتھ پھیلاتا رہے گا؟ تم حصہ دو، چاہے وہ جو بھی کرے۔ تایا بھی بیٹی کے معاملات میں ذرا محتاط ہی دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے تو اپنی اکلوتی گھر کی بیٹی یہ دیکھ کر اپنی بہن کو دے دی تھی کہ شاید ان کی بہن اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں۔ رحمان بھی کافی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ یہ سب پٹی اس کی ماں کی پڑھائی ہوئی تھی، جو ہمیشہ سے اس کے کانوں میں بھرتی آئی تھی کہ ان کے ماموں کا خاندان بڑا خود غرض ہے۔ اب تم کچھ اپنے باپ کو بولو گی یا پھر میری ماں کو ہی ذلیل کرواتی رہو گی؟ رحمان کی جھنجھلاتی سی آواز سویرا کے کانوں میں گونجی تھی۔ اب بلا بڑوں کی محفل میں وہ کیا ہی بات کر سکتی تھی؟ مطالبہ یوں بھی رکھ دیا گیا تھا۔ شادی کے بعد کئی بار اس کے باپ اور ماں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنے سسرال میں خوش بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جب بھی ان کی بیٹی آتی تھی تو اس کے چہرے سے کوئی خوشی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ ابا، آپ کو جو مناسب لگے وہی کیجیے گا۔ پوری محفل میں بس اس نے یہی جملہ بولا تھا، اور اس جملے سے رحمان کے صبر کو تیش دلایا گیا تھا۔ اسے لگا کہ ساری محفل میں اس نے رحمان اور اس کی ماں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر مطالبہ نہیں کرنا تھا تو گھر سے لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن وہ یہ سمجھ نہ سکا کہ وہ خود اپنی خوشی سے نہیں آئی تھی، بلکہ یہاں اس کے ٹارچر کرنے پر لائی گئی تھی۔ دیکھو میاں، اگر حصہ نہیں دینا ہے تو اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس ہی رکھ لو۔ پھپھو نے صاف اور کھری بات کہی تھی۔ کافی دیر سے بات کو گھما کر کرنے سے جب مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو سیدھے طریقے سے بات کی جاتی تھی۔ اپنے بھائیوں کو دھمکی بھی دے رکھی تھی۔ ان کے مطابق بیٹی کا گھر بسانے کے لیے تو اگر انہیں پوری جائیداد بھی ان کے بیٹے کے نام کرنی پڑے تو وہ ضرور کر دیں گے۔ سویرا کی ماں منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی، جبکہ اس کے باپ نے بھی حیرانی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ جس پر اتنا بھروسہ کیا تھا، آج ان کی بہن یہ باتیں کرنے پر آ گئی ہے، جبکہ تایا تو افسوس ہی کر سکتے تھے۔
सवेरा हैरानी से उस शख्स को देख रही थी जो लाताल्लुकी बरत रहा था। इस बात में कोई बैर न था कि वो शख्स उसे अपनी माँ के कहने पे तलाक दे देता। देखो बहन, तुमने भी क्या ही मतलब परस्ती दिखाई है। कम अज़ कम अपने पोते का ख्याल कर लो। हम जायदाद सवेरा के नाम करने पर तैयार हैं, लेकिन तलाक और शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। सवेरा के अब्बा ने अपने नवासे की जिंदगी की खातिर ये कड़वा घूंट भरने की भी हामी भर ली थी, जबकि रहमान दांत निकालता बिस्किट से इंसाफ करने लगा। दो आंखें तैश से ये सारा मंजर देखने में मसरूफ थी। फुप्पो तो अपनी जीत का जश्न मना रही थी। अगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो वो सवेरा ही थी। अपनी माँ से कई बार कहकर थक चुकी थी, जो हर बार उसे सब्र और दुआओं की तलकीन करती थी। अल्लाह ने सब्र का हुक्म ज़रूर दिया है, लेकिन खुद पर जबर करने की इजाज़त भी नहीं दी कि कोई शख्स आपको सुबह शाम जलील करता रहे और आप खामोशी से बर्दाश्त कर लो। रात के खाने के बाद सवेरा के जहेज़ में दी गई गाड़ी पे बैठकर पुप्पो वापसी का सफ़र शुरू कर चुकी थी। आखिर को जिस मकसद को आई थीं वो तो पूरा हो गया था। ये सवेरा के अब्बा की खाम ख्याली ही थी कि उनकी बहन अब सवेरा को तंग नहीं करेगी। सवेरा का घर बस जाएगा। रहमान की आग बगोला आवाज़ को सुनती सवेरा काफ़ी ज़्यादा सहम चुकी थी। हर बार उसे तसल्ली देने की कोशिश करती कि जायदाद बेशक सवेरा के नाम हुई है, लेकिन जितना भी हिस्सा चाहिए होगा वो रहमान को देने को तैयार है। उससे तो सिर्फ इस घर का सुकून और चैन चाहिए। गुस्से से उसे माँ बहन की गालियाँ देने में भी मसरूफ़ था, जबकि सास जलती आग में तेल छिड़कने का काम कर रही थी। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे या फिर वो ड्रामा भी अपनी माँ के कहने पे किया था? हर वक्त तुम्हारे मुंह से तलाक की बात सुनकर अब मैं थक चुकी हूँ। अगर इतनी ही मर्दानगी है तो तलाक देकर मुझे फारिग कर दो। मैं अपने होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। 1 साल का बेटा अपने सीने से लगाए वो बेयकीनी से शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुन रही थी। कुछ देर पहले ही उसके मैके से फ़ोन आया था। सारी जायदाद रहमान के नाम लगाने के बजाय सवेरा के नाम कर दी गई थी, क्योंकि सवेरा के बाप की जायदाद पर हक सिर्फ सवेरा का था। इतनी सी बात सुनते ही फुप्पो ने हंगामा शुरू कर दिया और बात इस कदर बिगड़ गई कि रहमान तलाक देकर ही ठंडा हुआ था। अरे अपनी ये औलाद भी साथ ले जाना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। कहाँ तेरे खून को संभालता रहेगा। रहमान तलाक देता तेज़ी से घर से निकल गया था, जबकि वो तो सन्नाटों की जद में आ गई थी। हिलने जुलने की हिम्मत भी जिसमें बाकी ना रही थी। अरे हमारा मुंह क्या देख रही हो? अब अपने बाप से कहना इस जायदाद से ही तुम्हारा ब्याह कर दे। तंजिया हंसती हुए किसी की बेटी का मजाक बना रही थी। ऐसे लोग इस कदर जालिम होते हैं कि किसी की बेबसी पे हंसकर सवाद लेने की कोशिश करते हैं। बाप को फ़ोन मिलाने के बजाय बाहर खड़ी गाड़ी की चाबी उठाती वो जा चुकी थी। फुप्पो तो ये सब देखती हैरान ही रह गई थी। उनका ख्याल था कि वो उसका सारा माल हड़प लेंगी, लेकिन ये लड़की तो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक निकली थी। घर की दहलीज पर पैर रखते ही माँ का पहला सवाल ये था कि आखिर रहमान को साथ क्यों नहीं लाई? हुआ क्या है? कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है? अरे बेटी का रंग पीला हो चुका है और तुम्हें सवाल जवाब से फुर्सत नहीं मिल रही। उसे 2 घड़ी खोलकर सांस तो लेने दो, बता देगी। ताई ने फट से देवरानी की क्लास ली। 1 साल का बेटा भी लड़ाई झगड़ों से काफ़ी सहम चुका था। अपनी माँ के पल्लू से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था। ताई की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि सवेरा उनके घर की बहू बन कर आए। अपने अरसल के लिए कितना मांगना चाहती थी, क्योंकि अपने बेटे की ख्वाहिश से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। लेकिन उनके शौहर ने ये कहकर मना कर दिया कि फुप्पो यानी उनकी बहन ने पहले से रिश्ता मांग रखा है, और वैसे भी अरसल सवेरा से 4 साल छोटा है। कोई भी इस रिश्ते पर हामी नहीं भरेगा। पानी पी लो बेटा। सवेरा की माँ तो अपनी बेटी की आंखों को पढ़कर सुनाटे में आ गई थी। दिल तेजी से धक धक कर रहा था। अम्मी, ताई, रहमान ने मुझे तलाक दे दी है।
پانی کو ہاتھ سے پیچھے کرتی وہ انہیں ساری حقیقت بتا چکی تھی کہ اب وہ اس گھر میں مہمان بن کر نہیں بلکہ بوجھ بن کر دوبارہ سے نازل ہو گئی ہے۔ آپ کی نصیحتوں پر عمل کر کے 2 سال ساس اور شوہر کا جاہلانہ رویہ برداشت کیا تھا، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ یہ طلاق جیسی لعنت میرے منہ پر مل دی گئی ہے۔ اپنی ماں کی جانب پلٹتی سارا غبار نکال کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ تائی تو کئی بار جا کر پوچھ بھی چکی تھی، کچھ کھانے کو چاہیے تو وہ لے آئیں۔ ان کا کلیجہ تو منہ کو آ رہا تھا۔ کس قدر چنچل مزاج طبیعت کی تھی۔ ہر وقت گھر میں اس کی شرارتوں سے ایک رونق لگی رہتی تھی، لیکن شادی کے بعد سے ان لوگوں نے اس کے چہرے سے وہ رونق چھین ہی لی تھی۔ سویرا کا تو مرد ذات سے بھروسہ ہی اٹھ چکا تھا۔ باؤ پرتویا کو جب خبر کا پتہ چلا تو غمگین ہونے کے بجائے سب نے حوصلہ بڑھانے کا سوچا تھا۔ سویرا کی ماں کو بھی بہت سمجھایا گیا کہ وہ بچی کو مزید ذہنی بیمار نہ کرے، پہلے ہی وہ برے لوگوں میں پھنس چکی تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے خود ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ارسل تو یہ خبر سن کر کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ارسل شروع سے ہی سویرا کو پسند کرتا تھا، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد رحمان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اگر وہ اپنے میکے واپس بھی جائے تو تایازاد بھائیوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارسل کو یہ بات بہت بری طرح چبھی تھی۔ اسے کبھی بھی رحمان اچھا انسان نہیں لگا تھا، لیکن اب تو اور مزید زہر لگنے لگا تھا۔ سویرا کا بیٹا ہر وقت ارسل اور اپنی نانی تائی کے پاس رہتا تھا۔ باپ کا چہرہ تو آتا صحیح سے یاد بھی نہیں تھا، کیونکہ صبح کا گیا باپ رات کو گھر آ کر سونے اور ضرورت پوری کرنے کا کام ہی کرتا تھا۔ باہر کی عورتوں سے اس طرح ہنسی مذاق سے بات کیا کرتا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ اس سے زیادہ ہنسمکھ کوئی بھی نہیں ہے۔ سویرا کی طلاق کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اب عدت کا وقت تھا، ہر وقت وہ کمرے میں بند ہی رہتی تھی۔ کبھی ارسل اور تائی کے پاس ہی اس کا بیٹا گھومتا رہتا تھا۔ ایسا تھا جیسے باپ کے ساتھ اس نے ماں کو بھی کھو دیا ہو۔ ارسل نے سویرا کے ابا کو بڑا حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے سے سویرا زیادہ ٹوٹ سکتی تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ ان کی اس لیے شادی کے 2 سال بعد ہی سامنے آ گئی۔ گھر والوں نے اپنی بہن سے سارے تعلقات توڑ دیے تھے، کیونکہ اس رشتے کو توڑوانے میں سب سے بڑا ہاتھ پھپھو کا ہی تھا۔ سنو محترمہ، دروازے کے پار سے اسے ارسل کی آواز سنائی دی۔ مرد ذات سے اس کا بھروسہ اس قدر اٹھ گیا تھا کہ اس کا اپنے تایازاد بھائیوں سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جہاں مرد ہو وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ اگر تم مجھے سن رہی ہو تو دھیان سے سنو۔ ایک انسان کے چلے جانے سے زندگی میں یوں روگ لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اپنے بیٹے کی طرف توجہ دو۔ صبح سے تم نے اسے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے حکم چلا رہا ہو۔ اس کا یوں حکم چلانا سویرا کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ عدت میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اسے اچھے سے سنا دیتی کہ ماں ہونے کی حیثیت سے وہ جانتی ہے کہ اپنے بیٹے کی کیسی پرورش کرنی ہے۔ بس ارسل کو اس کے بیٹے سے دور رہنا چاہیے۔ یہ غیر مرد کی عادت وہ اپنے بچے کو نہیں ڈال سکتی تھی۔ کل کو ارسل نے خود شادی کرنی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو جانا تھا، پھر اس کا بیٹا حسرت بھری نگاہوں سے ارسل کو دیکھتا رہے گا۔ ارسل اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ جب سے طلاق ہوئی تھی سویرا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کی حالت کو سمجھ رہا تھا، لیکن دل بدن ایک ایسے انسان کا روگ لگا کر بیٹھ جانا جو اپنی مستی میں مست ہو کر کہاں کا انصاف ہے۔ رحمان تو وہ کھوٹا سکہ تھا جو ہیرے کو پہچان نہ سکا۔ کوئی ارسل سے سویرا کی قیمت جانتا تو ارسل بتا سکتا تھا کہ سویرا کتنی نایاب ہے۔ اتنے عرصے سے گھر کے ہر فرد نے ضد لگا کر دیکھ لی تھی کہ ارسل کی شادی کروا دے۔ سویرا نے خود یہ ذمہ اٹھایا تھا کہ ارسل کی دلہن ڈھونڈے گی، لیکن ہمیشہ ارسل بات ٹال دیتا تھا۔ وہ بھلا دوسری لڑکی کو وہ جگہ کیسے دے سکتا تھا؟ شادی ہونے کے باوجود بھی وہ سویرا کو دل سے نکال نہیں پایا تھا۔ سویرا نے اپنے بیٹے کو سختی سے ارسل کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ تو ارسل کو دیکھ کر بھی دور بیٹھا رہتا تھا۔ ارے یار، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اتنے دن سے تم میرے قریب نہیں آ رہے، چھپن چھپائی کھیل رہے ہو؟
ارسل سب کچھ سمجھتا تھا لیکن پھر بھی خود انجان بن رہا تھا۔ مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، ماما کہتی ہیں آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ارسل نے دل میں سوچا کہ نہ جانے اس کی ماں اس کے دل میں کیا بھرتی رہتی ہے۔ ارے میں تو آپ کا پاپا ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات پہ سویرا کی ماں کے کان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حسرت سے اس خوبرو نوجوان کو دیکھا جس کی ہر وقت سویرا کے ابا تعریف کرتے رہتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ نیک طبیعت کا مالک ہے۔ دھیرے سے دل میں آمین کہا، لیکن سویرا کے بیٹے نے دماغ لگایا، لیکن کچھ نہیں، بس آپ کا باپا ہوں اور آپ نے آئندہ اپنی مما کی باتوں میں نہیں آنا۔ کچھ بھی کہے آ کر مجھ سے شکایت کیا کریں، ہم خود اسے سیدھا کریں گے۔ ارسل کی ماں بھی یہ بات سن رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنی دیورانی کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ ارسل بچے کو بہلاتا کمرے میں آیا تو ایک ٹھنڈی آہ بری تھی۔ نہ جانے اس بار بھی اس کی قسمت اس کا ساتھ دے گی یا نہیں۔ سویرا کو منانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے کیسے یقین دلائے گا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے؟ جب وہ چھوٹی سی تھی تب سے وہ اس کا دیوانہ تھا۔ اس کی ہر چیز کو سنبھال کر رکھتا تھا، اس کے پرانے کپڑے تک جو وہ پھینک دیا کرتی تھی ارسل لا کر اپنی الماری میں جمع کر لیتا تھا۔ وہ اس کو اپنے جذبات سے آشنا کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی قربت میں پگھلتی رہے، اس کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ساری رات جب اس کے کمرے کی لائٹ جلتی تو ارسل کی روح بھی بے چین رہتی۔ بیٹا میں تمہاری بات کا کیا مطلب لوں؟ ارسل کی ماں کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ ایک بار تصدیق کر لینا چاہتی تھیں کہ محض وہ بچے کا دل بہلانے کو یہ بات تو نہیں کر رہا۔ ماں، آپ چاہتی تھی نا کہ میں شادی کر لوں، اور اب اللہ نے مجھے ایک موقع بھی دیا۔ اس بار میں سویرا کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ بغیر کسی تمہید کے بات مکمل کر چکا تھا۔ اس گھر میں واحد اس کی ماں تھی جو سب جانتی تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے، اس بار میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ حالات کا تقاضا ہے کہ اس بار سویرا کی ماں فٹ سے ہاں کہہ دے گی۔ بس اپنے شوہر کو قائل کرنے کی دیر تھی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سویرا کی ماں سے خود بات کر لوں گی۔ ویسے بھی ایک ہفتے بعد سویرا کی عدت ختم ہونے والی ہے۔ مجھے اس کے بچے سے کوئی بھی بیر نہیں ہے، بلکہ میں تو ہنسی خوشی اسے اپنا پوتا تسلیم کر لوں گی۔ ارسل نے مجھے آپ سے دوبارہ بات کرنے کو کہا ہے۔ ارسل کے منہ سے دوبارہ خواہش سن کر وہ تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، اوپر سے سویرا کی ماں بھی ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ دیورانی جٹھانیں شروع سے ہی ساتھ رہی تھیں، اچھے برے وقت کو ساتھ ہی نبھایا تھا، اس لیے یہ دونوں میں کوئی بھی انبن یا حسد پیدا نہ ہو سکا۔ ایک دوسرے کی اولاد کو بڑھ چڑھ کر چاہا تھا۔ دیکھو، مجھے بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تو وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پیاری ہے، لیکن بچی کا بھی خیال کرو، ابھی ایک صدمے سے باہر نکلی ہے، دوبارہ شادی پر اعتبار کرے گی بھی یا نہیں؟ تایا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس بار بھی اس بچی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی جائے، لیکن ان عورتوں کی عادت سے واقف تھے۔ آپ ہر بار ہی اپنی دور اندیشی کو اپنے پاس رکھا کریں۔ پہلے بھی اگر آپ نے مجھے اجازت دی ہوتی تو آج سویرا ہماری بہو ہوتی۔ ان کی بات کا وہ برا ہی منا چکی تھی۔ آخر کو انہیں بھی سویرا پیاری تھی، لیکن پہلے بھی ان کے دیر کرنے کی وجہ سے اس بچے کی زندگی پر بات ہو چکی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا۔ بچپن سے اس کی آنکھوں میں سویرا کے لیے جو جذبات دیکھتی آئی تھیں وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی تھی۔ ہر بار شادی کی زبردستی تو کر دیتی تھی، لیکن اندر سے خود بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کون سا روگ لگا کر بیٹھا ہے۔ اب جب قسمت ایک بار پھر ان کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کر رہی تھی تو ایک ماں کی حیثیت سے وہ کیوں نہ اپنے بچے کے لیے ایک بار کوشش کر لیں۔ دیکھ لو، اگلے ہفتے ہی بھائی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ اصل کے پاؤں تو زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اب اصل امتحان تو یہ تھا کہ سویرا کو اس رشتے کے لیے کیسے منایا جائے، کیونکہ ارسل جانتا تھا کہ اس کے چچا چچی تو خوشی خوشی اس رشتے کو ہاں کہہ دیں گے، لیکن اس بار سویرا کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا۔ سویرا کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ہر بار چپ کر جاتے تھے۔ ارسل بھی ضرورت سے زیادہ ہی اس کے بیٹے پر حق جتا رہا تھا۔
تم سے کتنی بار کہا ہے تم میرے بیٹے سے دور رہا کرو۔ ارسل کے کمرے میں تن فن کرتی گھس چکی تھی۔ بچپن سے ہمیشہ ارسل اور وہ مل کر ہمدان کو تنگ کیا کرتے تھے، لیکن اب طلاق کے بعد وہ الجھی اور بکھری بکھری سی لگتی تھی۔ میں آخر کو کیوں دور رہوں یہ جان سکتا ہوں؟ اس بار تو اسے بھی غصہ آ چکا تھا، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کل کو تم نے اپنی فیملی بنا کر اس میں مصروف ہو جانا ہے، میرا بیٹا تب ہرٹ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی عادت اسے مت ڈالو۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ میں اگر کہوں کہ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو ہی اپنی فیملی بنانا چاہتا ہوں؟ غصے سے سویرا کا چہرہ سرخ ہوا۔ تمہیں شرم کرنی چاہیے، تم ایک بیٹے کی ماں سے ایسی بات کر رہے ہو۔ بیٹے کی ماں کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اور جب تمہیں اپنی دسترس میں لے سکتا ہوں تو کس بات کا انکار کر رہی ہو؟ سویرا اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے میں بند ہو گئی تھی، لیکن یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ رات کے کھانے میں اس کے والدین نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر یہی بات دوبارہ سے دہرانا شروع کر دی تھی کہ اس کے تایا ابو نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے انہیں یہ رشتہ کافی مناسب بھی لگا۔ ارسل خود سویرا سے شادی کا خواہش مند ہے۔ آپ لوگوں کا دل مجھ سے بھر چکا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کسی یتیم خانے میں چلی جاتی۔ پھر سے شادی کرنے کا شوشہ ضرور چھوڑنا تھا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھی، لیکن عدت کے اگلے روز ہی اپنے والدین کے منہ سے دوسری شادی کا تذکرہ سن کر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ارسل اس وقت گھر پر نہیں تھا، ورنہ شاید اس بار سویرا کی منمانی وہ نہ چلنے دیتا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ہم پر بوجھ بن چکی ہو؟ یہ فیصلہ ہم نے تمہاری بہتری کے لیے لیا ہے۔ اپنے بیٹے کی جتنی بھی خواہشات پوری کر لو، آخر کو اسے باپ نہیں دے سکتی ہو۔ اپنی ماں کے جواب پر وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ پہلے بھی وہ 2 سال یہی کہتی آئی تھی کہ اس کی اولاد کو اس کے باپ کا ہی سچا پیار مل سکتا ہے۔ اسے قائل کرنے کے لیے ہمیشہ سے وہ اسے بیٹے کا تذکرہ ہی کرتی تھی۔ اس بار میں آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر بالکل شادی نہیں کروں گی۔ جب سے اسے گھر والوں نے اس کی شادی ارسل سے کروانے کا سوچا تھا، اس کے دماغ کی نسیں جیسے پھٹ جائیں گی۔ اس کا صرف ایک ہی حل تھا کہ ارسل خود اس بات سے منع کرے۔ کسی بھی حال میں اس کے پاس جا کر اسے سمجھانا ضروری تھا۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر وہ اگر اس کے بیٹے کو اپنا بھی رہا تھا، اس سے شادی کرنے کو تیار بھی تھا، تو یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ اس کا بہت غلط تھا۔ وہ غصے میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ ہوتے کون ہیں میری ماما سے اس طرح کی بات کرنے والے؟ جب میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہوں، کیوں میری لائف میں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ اصل یہ بات جانتا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گی۔ وہ خود کو تیار کر چکا تھا کہ اب جو بھی ہو جائے وہ سویرا کو منا کر ہی چھوڑے گا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چٹک کر بولی۔ ارسل نے بے باک نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ ہونے والے شوہر کے کمرے میں شادی سے پہلے نہیں آتے۔ کل رات سے ارسل کو ٹھیک سے نیند بھی نہ آ سکی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ کچھ دنوں میں وہ لڑکی اس کی دسترس میں آ جائے گی۔ اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ اس کے نکاح کے الفاظ سنتے ہی جیسے تڑپ اٹھی تھی، کیونکہ وہ زندگی میں جو کچھ وہ سہ چکی تھی وہ دوبارہ نہیں سہنا چاہتی تھی، اور جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہوا اس کی وجہ سے وہ کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ آخر تمہارا کیا مفاد چھپا ہوا ہے؟ بغیر کسی مفاد کے تم بھلا طلاق یافتہ لڑکی سے کیوں شادی کرو گے؟ مفاد تو بہت گہرا ہے اگر تم سمجھو تو۔ اوپر سے نیچے تک دیکھتا وہ بولا۔ سویرا کو پہلی بار زندگی میں اس سے ڈر لگا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ کمرے سے نکل کر جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت سے نفرت کی چنگاریاں دکھائی دیتی تھی۔ ابھی اپنی محبت کا اظہار کرنے کا مطلب تھا اسے مزید خود سے بدگمان کرنا۔ 1 ہفتے کے بعد سویرا کی جدوجہد نے کوئی رنگ نہ دکھایا تھا، بلکہ اس کی ماں نے بیٹے کی قسمیں دے کر اسے منا ہی لیا تھا
کہنے لگیں کہ تمہاری تائی اتنے چاؤ سے پہلی مرتبہ مجھ سے کچھ مانگنے آئی ہیں، میں بھلا کیسے انہیں منع کر دوں؟ اس کے بیٹے کو تو جیسے ساری خوشیاں مل گئی تھی۔ ارسل کے گلے لگ کر بابا بابا کہنے سے تھک نہیں رہا تھا، اور یہی چیز سویرا کو غصہ دلا رہی تھی۔ صبح سے کئی بار وہ اسے سمجھا چکی تھی کہ ارسل اس کا باپ نہیں ہے۔ گھر کے سبھی بزرگ سویرا کو ٹوک چکے تھے۔ اب جب رشتہ جوڑ چکا ہے تو بچے کو کسی قسم کا روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمان جو اس کا اصل باپ تھا وہ تو پیدا کر کے ہی اسے بھول گیا تھا۔ اب سننے میں آیا تھا کہ اس نے دوبارہ سے گھر بسا لیا ہے۔ اس کی پھپھو تو پورے محلے میں مٹھائی بانٹ کر یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں اور میں بہو دیکھ بھال کر لائی ہوں۔ پہلے تو بھائی کی محبت میں اپنے بیٹے سے کمتر لڑکی کو بہو بنا لیا۔ سویرا کی سانولی رنگت پر بھی کافی سوال اٹھائے تھے۔ سفید رنگ کی خوبصورت فراق میں سرخ دوپٹہ اوڑے وہ سادگی میں بھی ارسل کے دل پر گہرے وار کر رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ اپنی قسمت پر رشک کرے گی۔ اس وقت وہ سب گھر والوں سے یوں منہ موڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، جبکہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ تو واقعی میں دل سے کافی خوش تھے، وہ مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ نکتہ چینی کرنے سے بھی باز نہ آئے تھے۔ تائی نے آج اپنے پوتے کو سنبھالنے کی ذمہ داری خود لے لی تھی، جبکہ سویرا کو لا کر ارسل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ نئے وجود کا اضافہ سویرا کو نہ سہی، لیکن ارسل کو بہت بھلا لگا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہ جا رہی تھی۔ اس نے زیادہ سویرا کو انتظار نہ کروایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ پھولوں کے ہار لے کر شرماتی ہوئی اس کے لیے سیج پر نہیں بیٹھی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اس کے ہر رد عمل کے لیے تیار تھا۔ تم نے ضد کر کے مجھ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن پھر بھی تم کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ سویرا کو لگنے لگا تھا کہ ارسل بھی بس اس سے 4 دن کی دل لگی کر کے پھر سے وہی رنگ دکھا دے گا۔ وہ اسے اس قدر آزمانا چاہتی تھی کہ اس کا اصل رنگ سامنے آ جائے، اس لیے ہر بار پر اس کی انا پر گہرا وار کرتی تھی۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بلکہ تمہاری روح کی فکر ہے۔ میں تمہاری روح پہ لگے سارے زخم مٹا دوں گا۔ اس کی کڑوی کسیلی باتوں پر بھی ارسل نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا تھا۔ تائی جان تو بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی، کہنے لگیں کہ کب سے میری یہی خواہش تھی کہ میں تمہیں بہو بنا کر اپنے گھر کو لے آؤں۔ اگر کبھی ارسل تمہیں تنگ کرے تو اپنی ماں سمجھ کر مجھ سے شکایت لگا دینا۔ بڑی بڑی باتیں۔ سویرا اس قدر بدگمان ہو چکی تھی کہ بغیر اس رشتے کا لحاظ کیے اپنے کپڑے بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے علاوہ اسے ہر انسان سے الجھن ہو رہی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کے گھر والوں نے جان بوجھ کر جلدی سے اسے سر سے اتار دیا ہے۔ بھلا طلاق یافتہ لڑکی کو کون ہی اپنائے گا؟ سویرا نے ارسل کی ہر ذمہ داری کو اٹھا لیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تائی اماں کو دکھانے کے لیے اور اپنی ماں کے سامنے وہ ارسل کے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ رات کمرے میں آنے سے پہلے وہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، لیکن آج ارسل کا پورا ارادہ تھا کہ وہ اس سے بات کر کے رہے گا۔ سویرا نے جواب دینے کے بجائے خود کو زندہ لاش ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سویرا، میں تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم میاں بیوی نہ سہی لیکن اچھے دوست تو بن کر رہ سکتے ہیں۔ تم مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہو؟ دوست؟ اتنی سی بات کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ چلو تنزیہ ہی سہی، لیکن اتنے عرصے بعد ارسل نے اس کی ہنسی دیکھی تھی۔ اگر دوست بن کر رہنا ہوتا تو تم مجھے اس زبردستی کے رشتے میں نہ باندھتے۔ ہم سب تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں تمہیں ہر طرح سے یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن شاید میں غلط تھا۔ رحمان نے تمہیں اس قدر توڑ دیا ہے کہ تمہیں ہم سب کی محبت بھی مطلبی دکھائی دے رہی ہے۔ اس شخص کی ضد میں آ کر تم نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ تمہارا پھر سے اس رشتے پر یقین دلا سکوں، تمہاری ہر بات کو درگزر کر دیتا تھا، لیکن تم نے میری محبت کو ہی گالی سمجھ لیا ہے۔ ارسل کی آج بس ہو چکی تھی۔ اتنی بار وہ سمجھا چکا تھا کہ اس بچے کے ذہن میں
کسی قسم کی کوئی کڑوی بات نہ ڈالو، لیکن سویرا صبح سویرے اسے مارنا شروع ہو جاتی تھی۔ کہتی تھی کہ خبردار، ارسل کو اگر اپنا باپ کہا۔ پہلے تو وہ پیار سے سمجھاتا رہا، لیکن اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ سویرا نے شادی کے 1 مہینے بعد اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ آج اس کا بیٹا بھی کتنا رویا تھا۔ وہ میں اپنی صفائی کے لیے کچھ کہنا چاہا، لیکن ارسل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ بس میں سمجھ چکا ہوں تمہاری نظر میں ہماری کیا اوقات ہے۔ میں نے تم سے کسی مطلب کے تحت شادی نہیں کی تھی، بلکہ میں بچپن سے تمہیں محبت کرتا تھا۔ ہم اچھے دوست تھے۔ کب یہ دوستی محبت میں بدلی مجھے اس کا خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں غلط تھا کہ میں نے سوچ لیا کہ اپنی محبت سے تمہارے سارے زخم دھو دوں گا۔ ارسل مجھے آج بھی تنگ نہیں آیا تھا، لیکن سویرا کو ایسی باتیں کہہ کر آئینہ دکھانا بھی ضروری تھا، ورنہ ہر بار وہ اس کی محبت کو اسی طرح رد کر دیتی۔ اس دن کی لا تعلقی کے بعد ان کے درمیان کوئی بھی بات نہ ہو سکی تھی۔ سویرا ہر ممکن کوشش کرتی کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن ارسل اسے ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے اس کا وجود ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو۔ زندگی میں پہلی بار ارسل نے اس سے لا تعلقی برتی تھی، جو سویرا سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ارسل کے پیار و محبت کی عادی رہی تھی۔ تمہاری محبت بھی 2 دن کی ہی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں اتنے دن سے تم مجھے اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ارسل آفس کا کام لیے لیپ ٹاپ کو کھولے بیٹھا تھا جب اسے سویرا کی آواز سنائی دی۔ وہ اتنے دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ سویرا اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ کچھ اسے احساس دلانا چاہتا تھا۔ اس کے جواب نہ دینے پر اسے سویرا کے رونے کی آواز سنائی دی۔ خود میڈم اتنے دن سے تنگ کر رہی ہو اور میں نے صرف 2 دن تنگ کیا تو آپ سے برداشت نہ ہوا۔ آپ ہی چاہتی تھی کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں۔ اب جب میں آپ سے خود دور ہو گیا ہوں تو آپ کو تب بھی برا لگ رہا ہے۔ مجھے بتا دیں کہ آخر کو آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں 2 دن میں ہی اکتا گئی ہوں، کیونکہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کے بارے میں نے بہت سوچا ہے۔ ارسل کا دل ڈرنے لگا، نہ جانے اس نے اب کیا سوچ لیا ہوگا۔ ہر انسان ایک برابر نہیں ہوتا۔ رحمان جیسا بھی تھا، وہ اس کی تربیت تھی، تمہاری تربیت تھی، تمہاری ماں نے کی ہے۔ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اب تم میرے شوہر ہو۔ تمہارے حقوق و فرائض پورے نہ کر کے میں خود کو گناہگار کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارسل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل جو دے دیا تھا۔ تم میری محبت ہو، تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، یہ احسان میں تمہارا کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم ساری زندگی اس فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ زندگی کے سفر میں ایک انسان کی غلطی کے بعد رک جانا بے وقوفی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں آنے والے اس شخص کو موقع دینا چاہیے جو ہمارے مشکل وقت میں ہاتھ بڑھا کر ہماری مدد کرنا چاہتا ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔